صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے جس نے میرے ولی کے ساتھ عداوت رکھی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو پھر کتنا حساس معاملہ ہو گیا جب ولی کی عداوت، ولی کی دشمنی اللہ سے دشمنی قرار پائی کہ اب اس کا میرے ساتھ اعلان جنگ ہے، تو اب پھر ہمارے لیے ضروری ہو گیا کہ ولی کو پہچانے کہ ولی ہے کون، کہیں ہم اس کی مخالفت نہ کر بیٹھیں اور ہم اللہ جل شانہ کے قہر و غضب کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو یہاں اسی حدیث میں جو بخاری کی میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ میرا بندہ فرائض کی ادائیگی کے بعد کثرت نوافل سے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، پھر آنکھیں اس کی ہوتی ہیں، قوتیں میں ڈال دیتا ہوں، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں لیکن پکڑنے کی توانائی خاص اس میں ڈال دی جاتی ہے۔ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، کان اس کے ہوتے ہیں لیکن وہ میری اس دی ہوئی خاص قوت سے سنتا ہے۔ ہاتھ اس کے ہوتے ہیں لیکن پکڑائی کی قوت خاص طور کے اوپر میں اس میں ڈال دے۔ پاؤں اس کے ہوتے ہیں لیکن وہ میری عطا کردہ خاص قوت سے چلتا ہے۔ آصف بن برخیہ آنے واحد کے اندر تخت بلقیس لے آیا کہ نہ لے آیا؟ قرآن نے بیان کیا نا، آنے واحد میں 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا تھا، 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بلقیس آ رہی ہے، بس وہ شہر سے باہر پہنچ گئی ہے، تو کوئی ہے جو اس کا تخت لے کر آئے، اس کے آنے سے پہلے حاضر کر دے۔ اور وہ تخت مکفل کر کے آئی تھی، 60 ہاتھ چوڑا تھا، 80 ہاتھ لمبا تھا اور کئی ہاتھ موٹا تھا۔ تو کہا کوئی ہے جو اس کے آنے سے پہلے لے آئے؟ قال عفریت من الجن، ایک جن کھڑا ہو گیا، کہا حضور میں لے آتا ہوں۔ کب لاؤ گے؟ کہا کہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے تخت آ جائے گا۔ بڑی بات تھی، لیکن رسول اللہ نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ کیا شان ہے، پیغمبر تھے، کہا مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو پھر کیا ہوا؟ قرآن پڑھیے، قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب اللہ کے علم کا کچھ حصہ تھا۔ زبور ساری کا عالم نہیں تھا، زبور کی کچھ آیتوں کا عالم تھا۔ اس نے کہا انا آتی کا بہ، جی حضور میں لے آتا ہوں۔ یہ تو دوپہر تک لا رہا ہے، تم کب لاؤ گے؟ کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے پڑا ہوگا۔ یہ قرآن نے کہا ہے نا۔ اور ابھی حضرت سلیمان نے آنکھ جھپکی نہیں تھی تو تخت سامنے پڑا تھا۔ جب اس کو دیکھا تو بے ساختہ کا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے جس نے میری دہلیز کے ایک خادم کو یہ طاقت عطا کی ہے کہ 1 مہینے کی مسافت سے اتنا بڑا تخت آنے واحد میں آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیتا ہے۔ آنا آتی کا بے ہی، لفظ سنیے، آنا میں، آتی کا آتا ہوں، بے ہی اس کو ساتھ لے کے، یعنی میں ابھی گیا اور ابھی آیا اور تخت بھی لے آیا، اور وہ وہاں سے غائب بھی دکھائی نہیں دیا اور تخت بھی وہاں موجود تھا۔ اور حضرت سلیمان نے کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، اور اس کہانی کو میرے رب نے قرآن میں بیان فرمایا۔ جو کرامات پچھلے انبیاء علیہم السلام کی امتوں کے اولیاء کو حاصل تھیں، وہ اس امت کے اولیاء کو بھی حاصل ہو سکتی۔ جس طرح حضور نبیوں سے افضل ہیں، حضور کی امت باقی امتوں سے، اور حضور کی امت کے اولیاء باقی امتوں کے اولیاء سے افضل ہیں۔ تو جب ان کی یہ کرامت ہو سکتی ہے کہ آنے واحد میں تخت بلقیس لا سکتے ہیں، تو اگر اس امت کے کسی ولی کی ایسی کرامت بیان کی جائے تو اس میں طبیعت میں بے چینی کیوں پیدا ہو؟ یہ تو حضرت سلیمان کی امت کے ولی کو بھی اللہ کمال دیا ہے، تو محمد عربی کے غلام کو کیوں نہیں دے سکتا؟ تو جو حضرت شاہ نقش بند بخاری علیہ رحمہ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جب آپ کی خادمہ کو اور آپ سے عقیدت کا دھم بھرنے والی خاتون کو کابل میں محل کی چھت سے دھکا دے دیا گیا، اور جب وہ نیچے پہنچی تو حضرت شاہ نقش بند بخاری علیہ رحمہ نے اس کو جو ہے وہ آسانی کے ساتھ زمین پہ رکھ دیا، تو حیرت سے آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں
اور پوچھتی ہیں کہ آپ کب آئے، آپ تو بخارے میں تھے؟ تو برجستہ بولتے ہیں تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدن، تو چبارے سے چل پڑی تھی، میں بخارے سے چل پڑا تھا۔ تو یہ حضور کے غلاموں کی شان ہے، اور یہ کوئی جو ہے وہ بعید نہیں ہے۔ باقی رہی بات یہ عقل نہیں مانتی، تو معجزہ اور کرامت ہوتے ہی وہی ہیں جو عقل انسانی کو عاجز کر دیں۔ جو عقل میں آ جائے وہ تو فن ہوگا۔ ما یعجز بہ العقل، عقل کی جہاں پہنچ نہ ہو، جو ظاہری اسباب سے ماورا ہو، جو چیزیں ما فوق الفطرت ہوں، تو انہیں ہی تو کرامت، قدرت یا معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر وہ عقل اور فہم اور ادراک میں آ جائیں تو پھر جو ہے وہ کیا ہو، تو اس کی نظیر ہمارے پاس قرآن میں موجود ہے۔ اب اللہ کا ولی کون ہوگا؟ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، ابن مردوی اور باقی لوگوں نے روایت کیا کہ حضور ولی کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا رؤوا ذکر اللہ، جس کو دیکھو خدا یاد آ جائے، جس کو دیکھنے سے رب یاد آ جائے، جس شخص کی صحبت میں بیٹھ کے رغبت دنیا کم ہو اور رغبت آخرت بڑھ جائے، اس کی صحبت غنیمت سب۔ اچھا، قرآن نے جو ولی کی علامت بیان فرمائی وہ یہ ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی ولی کی جو علامتیں ہیں وہ ایمان اور تقوی ہے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کا لباس اتر جاتا ہے، تو لباس کا مختصر ہوتے چلے جانا یہ کوئی دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ یہ بندہ ترقی یافتہ ہو گیا ہے، بلکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہو رہا ہے، اس کا لباس سکڑتا چلا جا رہا ہے۔ تو لباس کا مکمل ہونا، تینوں مقاصد لباس کے نصیب ہوں۔ سب سے پہلا مقصد لباس کا پردہ ہے، دوسرا مقصد لباس کا گرمی اور سردی کے اثرات سے بچنا ہے، تیسرا مقصد لباس کا زینت ہے۔ یہ تین مقصد ہیں لباس کے۔ پہلا مقصد پردہ، پردے کی چیزوں کو چھپانا، جن کا پردہ میرے رب نے رکھا ہوا ہے۔ دیکھو، اللہ نے حضرت انسان کو شعور دیا، اس لیے اس کو پردہ کرنا پڑتا ہے۔ جن کو شعور نہیں ہے ان کے پردے کا قدرت نے خود اہتمام کیا ہے۔ جانوروں کے بال رکھے ہیں اور ان کے کچھ اعضاء اس طرح پیدا کیے ہیں کہ ان کا پردہ رہتا ہے، لیکن جس کو شعور دیا، جس کو فہم دیا، اس کے ساتھ اس کا لباس بھی اتارا۔ اور شرم اور حیا جب ہوتی ہے تو لباس کا اترنا طبیعت پہ شاق گزرتا ہے۔ اگر اعضائے بدنیہ کا اظہار ہو لباس سے تو پھر لباس کا یہ بنیادی مقصد تھا تو یہ بھی پورا نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا، جو عورتیں لباس پہن کر بھی ننگی نظر آتی ہیں قیامت کے دن برہنہ اٹھائی جائیں گی، رسوا کر دی جائیں گی۔ لباس پہننے کے باوجود بھی وہ جو ہے وہ برہنہ دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے اعضائے بدنیہ کا اظہار ان کے لباس سے ہوتا ہے، تو پھر وہ لباس کیسا ہوا؟ لباس تو پردے کے لیے تھا، زینت کے لیے تھا، موسمی اثرات سے بچانے کے لیے تھا۔ یہ تین مقصد تھے لباس کے، تو بنیادی مقصد پردہ تھا۔ تو اگر وہی حاصل نہ ہوا تو پھر لباس کا مقصد کیا ہوا؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب کسی بھی معاشرت میں ان کا لباس سمٹتا ہے تو پھر معاشرے کے اندر جو ہے وہ بے حیائی پھیلتی۔ آج کل یہ شارٹس پہننے کی عادت ہو گئی ہے، اور اس میں یہ گھٹنے بھی ننگے ہوتے ہیں، جبکہ گھٹنا شامل ہے آپ کے پردے میں، آپ کے سطر میں۔ مرد کا سطر گھٹنے سے لے کے ناف تک ہے۔ اگر کسی مجبوری سے یا کسی وجہ سے وہ کوئی ایسا لباس پہنتا بھی ہے تو وہ اپنے گھٹنوں کو ننگا نہیں رکھے گا اور ننگا نہیں ہونے دے گا، تو یہ اس کے پردے میں شامل ہیں۔ تو قوموں کا بے لباس ہونا یہ قوموں کی تہذیب کا پتہ دیتا ہے۔ میں وہاں اندلس میں گیا تو کرتبہ میں اور غرناطہ میں تاریخ دیکھنے کے لیے میں 2 دفعہ گیا، اور مجھے یہ تھا کہ میں جہاں مسلمانوں نے ایک مدت تک حکومت کی ہے ان مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ تو غرناطہ میں بھی دیکھا اور کرتبہ میں بھی یہ دیکھا کہ ان کے پرانے مکانوں کا جو طرز تعمیر ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو کھڑکیاں ہیں وہ قد آدم سے اوپر شروع ہوتی ہیں، یعنی
ہمارے ہاں تو وہ آج کل یہ نیا جو طرز تعمیر آیا ہے کچھ عرصے سے کہ 4 فٹ کی گلی ہم اطراف میں چھوڑتے ہیں اور دیوار اوپر کر کے تو کھڑکیاں نیچے تک لے جاتے ہیں، تو تاکہ ہوا کی گزرگاہ آسان ہو۔ اور جب یہ گلی چھوڑنے کا رواج نہیں تھا تو جو گھر کے کمرے کی کھڑکی ہوتی تھی یا صحن کی کھڑکی ہوتی تھی وہ ڈائریکٹ گلی میں کھلتی تھی، تو اس وقت طرز تعمیر جو مسلمانوں کا تھا اور جو دوسرے لوگوں کا طرز تعمیر تھا اس میں فرق تھا۔ جو دوسرے لوگ تھے وہ نیچے سے کھڑکی شروع کرتے تھے اور ہم قد آدم سے اوپر شروع کرتے تھے، چونکہ یہ طرز تعمیر بتاتا ہے کہ اندر کوئی حیا والے رہتے ہیں اور گلی سے گزرنے والے شخص کی نظر اندر نہ پڑے۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ مغرب کے اندر تو یہ تصور نہیں ہے کہ قد آدم پہ کھڑکیاں ہوں، لیکن وہاں قد آدم پہ پرانے مکانوں کی کھڑکیاں دیکھی ہیں، تو یہ طرز تعمیر بتاتا ہے کہ مسلمانوں کے خمیر میں حیا رکھا ہے۔ میرے حضور نے سچ کہا تھا، جب ایمان آتا ہے تو حیا آتا ہے، جب حیا رخصت ہوتا ہے تو ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے۔